250 سال کی تاریخ ہم جب بیٹھتے ہیں ہمارے سامنے 250 سال کی کتاب پڑی ہوئی، ہم کسی بھی مسئلے پہ غور کرتے ہیں کیا پالیسی بنانی ہے تو ہم پوری تاریخ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فلاں موقع پر یہ حکمت عملی ہمارے اکابر نے بنائی، کامیاب ہو گئی، فلاں حکمت عملی بنائی تھی، ناکام ہو گئی۔ کامیاب حکمت عملیاں بھی ہمارے سامنے، ناکام حکمت عملیاں بھی ہمارے سامنے۔ ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کے حالات میں ایک حکمت عملی بنانے میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارا ایک متاع ہے، ہمارا اثاثہ ہے، تاریخ ہمارا اثاثہ ہے۔ تو اوقاف کا قانون بنایا جا رہا ہے زبردستی، اوقاف کی ملکیت کو قبضے میں لیا جا رہا ہے جو شریعت کی خلاف۔ آج مدارس کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ قاضی صاحب نے بالتفصیل اس حوالے سے بات کر لی۔ ایک تجویز آئی تھی کہ جی کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ایک کنونشن ہونا چاہیے۔ میں نے کہا حضرت کنونشن سینٹر سے معاملہ آگے نکل گیا ہے، اب تو کسی سڑک کا نام لو، کس سڑک پہ ہم نے اکٹھا ہونا ہے۔ اور آپ کو کرنا ہوگا قدم بڑھاؤ، ہمارے قدم بڑھاؤ، ہمارے قدم بڑھاؤ۔ ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم اپنے حق کے لیے، اپنی آزادی و حریت کے لیے، اپنے مدرسے اور مسجد کی حریت کے لیے، اپنی داڑھی اور پگڑی کے حرمت کے لیے مجبور ہو جائیں، اور پورے ملک سے صرف مدارس نہیں، عوام بھی مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائیں۔ کوئی وقت نہیں لگے گا، 24 گھنٹے چاہیے ہمیں، صرف 24 گھنٹے، صرف 24 گھنٹے چاہیے ہمیں۔ نعرہ تکبیر، دینی مدارس، دینی مدارس، دینی مکاتب، ان کی تاریخ قربانیوں کی ہے۔ 50 ہزار علماء کرام کو بیک وقت توپوں کے سامنے کھڑا کیا گیا، پھانسیوں پہ چڑھایا گیا۔ یہ آپ کی تاریخ ہے۔ اپنے دین کی آزادی، اپنی تعلیم کی آزادی، اپنے مدرسے کی آزادی، مسجد اور مدرسے کی حرمت، اس پر مر مٹنا آپ کی تاریخ ہے۔ آپ آ کر ہمیں کہتے ہیں حضرت مجھے تو 100 سے دور میں ڈال دے گا، جائے بھاڑ میں۔ نعرہ تکبیر، سر بلند، سر بکم سر بلند، سر بکم سر بلند۔ آپ عوام کی خدمت کرتے ہوئے تو نظر نہیں آتے۔ سیلاب آیا، کہاں گئی تھی حکومت اس وقت؟ اگر مصیبت اور تکلیف میں آپ عوام کے ساتھ نظر نہیں آ رہے، اور تکلیف میں یہ غریب فقیر یہ میدان میں نظر آ رہے ہیں، پانی میں اتر کر متاثرین کو بچانے کے لیے میدان میں اتر آ رہے ہیں، تو پھر حکومت کرنا بھی ان کا حق ہے، تمہارا حق نہیں ہے۔ اس لیے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کی طرف آپ کو پھر متوجہ کرنا چاہوں گا۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے، انہوں نے نہیں کرنا۔ ان سے توقعات وابستہ نہ رکھیں۔ ہم حکومت میں تھے، مجھے کہا جی کہ آپ حکومت میں ہیں اور اسلام کے لیے کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا ہے کہ میں اتنا سادہ آدمی ہوں کہ حکومت میں ہوں تو ان سے توقع رکھوں اسلام لائیں گے؟
لیکن انشاءاللہ العزیز ہم نے آگے بڑھنا ہے. پنجاب کو جگاؤ, جنوبی پنجاب کو جگاؤ, قوم کو اپنے ساتھ کھڑا کرو, قوم آپ کے ساتھ ہوگی. سآوی الی رکن شدید بھی تو کسی پیغمبر کا قول ہے. جاؤ قوم کی طرف, قوم کو اپنے ساتھ کھڑا کرو, اپنی پشت پر قوم کو لاؤ, ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, غریب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, متاثرہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. عوام کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے تو پھر یہ قرآن کا تقاضا ہے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. شریعت کو گھاٹی سے تعبیر کیا گیا ہے. اس گھاٹی میں وہ ایک مشکل گزرگاہ سے تعبیر کرتے ہیں. اس کا پہلا تقاضا ہے فک و رقبہ, آزادی. اس کا دوسرا تقاضا ہے اطعام فی یوم ذی مسغبہ, معاشی خوشحالی. اس کا تیسرا تقاضا ہے او مسکینا یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. یہ جو پسماندہ طبقے ہیں ان طبقوں کو اٹھاؤ, ان کا خیال رکھو. یہ ہے دین اسلام کے العقبہ اور مشکل گزرگاہ کا تقاضا. آئے ہم اس میدان میں کام کریں, ہمت کریں, عوام میں بیداری پیدا کریں, ان کا اعتماد حاصل کریں, ان کو بتائیں کہ اگر کسی جاگیردار نے تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اس جاگیردار کا ہاتھ توڑ دیں گے. جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا, جب تک آزادی اور حریت کا درس آپ اپنے اکابر کا دوبارہ نہیں دہرائیں گے, آپ کو غلامی کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور آپ کو باندھا جا رہا ہے. انشاءاللہ ہم آزاد ہیں, حریت کے عالم بردار ہیں, ہماری تعلیم حریت کی ہے, حریت کے لیے قربانیوں کی ہے, اور آج بھی وہ جذبہ زندہ ہے. تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو غلام نہیں بنا سکتی. رجسٹریشن کے لیے قانون بن چکا ہے, اور علماء کرام طرف میں ایک نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ مدارس 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوں گے. یہ قانون ہے. وزارت تعلیم کے تحت رجسٹریشن یہ تو بعد میں شامل کیا گیا ہے, یہ تو ضمنی ہے. اب جو ضمنی چیز ہے اس کے لیے علماء کے ہاتھ مروڑے جا رہے ہیں کہ وہاں رجسٹریشن کراؤ. اگر آپ نے یہ رویہ رکھا پھر یاد رکھو ہم وزارت تعلیم کے تحت رجسٹریشن کے خاص کا مطالبہ شروع کریں گے. مذاق نہیں ہے. جائز بات کو عملی جامہ پہناؤ, اور اگر کوئی ادھر جاتا ہے جائے. میرے نزدیک وفاق المدارس العربیہ, اتحاد مدارس, یہ اصل مدارس ہے, اور اس سے ہٹ کر جتنے اتحاد ہیں, نئی تنظیمیں ہیں, ان کے مدارس ہیں. یہ ڈمی مدارس ہیں. ہم ڈمی مدارس کو تسلیم نہیں کرتے. نعرہ تکبیر. سرکار تسلیم کرتی ہے 100 دفعہ کریں, اور سرکار اگر ان کو تحفظ دینا چاہتی ہے کوشش کر لے, کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ مدارس ہے, یہ حقیقت ہے, اور انشاءاللہ یہ مدارس زندہ رہیں گے. وہ پاکستان کو جنگوں کی طرف نہ لے جاؤ, پاکستان کو معاشی طور پر خوشحال کرو. وفاق تھا, وفاق ہے, کہیے وفاق.